ہمیں ہے جان سے پیارا نشان ختم نبوت کا، ہمیں ہے جان سے پیارا نشان ختم نبوت کا، اٹھو گر گر میں پہنچا دو بیان ختم نبوت کا۔ ملائک کی جماعتیں روز و شب وہاں پہ اترتی ہیں، ذکر جاری ہمیشہ ہے جہاں ختم نبوت کا۔ یہ نعرہ ہے امیر المؤمنین صدیق اکبر کا، یہ نعرہ ہے امیر المؤمنین صدیق اکبر کا، کرو اپنے لہو سے بھی دیاں ختم نبوت کا۔ اور تھے جتنے بھی نبی دیگر، نبوت ان کی وقتی تھی، تھے جتنے بھی نبی دیگر نبوت ان کی وقتی تھی، مگر ہے حشر تک سارا زماں ختم نبوت کا۔ مٹا دو زور بازو سے کفر ہر قادیانی کا، مٹا دو زور بازو سے کفر ہر قادیانی کا، یمامہ سے اٹھا لاؤ ہر سینہ ختم نبوت کا۔ دیا ختم نبوت پہ رضا کے علم نے پہرا، بنا ان کا قلم بھی ترجمہ ختم نبوت کا۔ بنا کلک رضا ہر اس کمینے کے لیے خنجر، ہے جس نے بھی کیا کوئی زیاں ختم نبوت کا۔ اور انوکھی شان اس فن میں کیا مہر علی کی ہے، کیا جس نے عقیدت سے بیاں ختم نبوت کا۔ الہی شاہ نورانی کی قبر پہ رحمتیں برسیں، بنایا جس نے پورا کارواں ختم نبوت کا۔ زمانے دبانے کو زمانے میں گلا ہر قادیانی کا، لگائے نعرہ ہر پیر و جواں ختم نبوت کا۔ سنو جتنے بھی یہاں ختم نبوت کے فدائی ہو، رہے یہ قافلہ ہر دم رواں ختم نبوت کا۔ اللہ تبارک و تعالی جل مجدہ الکریم کی حمد و ثنا اور حضور نبی پاک صاحب لولاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے دربار میں ہدیہ درود و سلام پیش کرنے کے بعد دعا ہے کہ اللہ پاک ہماری آج کی نماز جمعہ کی حاضری اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرمائے۔ رب ذوالجلال کے فضل اور توفیق سے ہمارا یہ ایمان ہے کہ خالق کائنات نے ہمارے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو خاتم النبیین بنا کے دنیا میں بھیجا ہے، اور یہ عقیدہ روح ایمان ہے، اور کلمہ اسلام کی روشنی میں ہم اس بات کا اقرار کرتے ہیں کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، اور محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے آخری نبی ہیں۔ ستمبر کا مہینہ یہ جو گزر رہا ہے، یہ اس عنوان سے ایک بڑی پیاری یادگار اپنے اندر رکھتا ہے۔ دنیا کے اندر ایک ہی پارلیمنٹ ایسی ہے کہ جس نے متفقہ طور پہ یہ قرارداد منظور کی ہے کہ قادیانی کافر ہے، اور اس کے ساتھ کافروں سے بھی زیادہ مرتد والا سلوک کرنا چاہیے، اور وہ پارلیمنٹ پاکستان کی ہے الحمدللہ۔ اور 7 ستمبر کو یہ قرارداد منظور ہوئی تھی کہ جب مرزائیوں کو پاکستان میں کافر ڈکلیئر کیا گیا، ان کو نہ تو مسلمانوں جیسے شعار اپنانے کی اجازت ہے، نہ مسجدیں بنانے کی اجازت ہے، نہ اذان پڑھنے کی اجازت ہے،
ویسے بھی ہمارا عقیدہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی جلوہ گری کے بعد اب کائنات میں کوئی بھی شخص بحیثیت نبی نہیں آ سکتا۔ اگر کوئی ایسا دعویٰ کرے گا، کسی لحاظ سے بھی وہ دعویٰ کرے، خواہ وہ یہ کہے کہ میں ذلی نبی ہوں، خواہ وہ کہے میں بروزی نبی ہوں، خواہ وہ کہے کہ میں شریعت نہیں لایا، میں ویسے ہی غیر تشریعی نبی ہوں، جو بھی وہ کہے، جب وہ نبوت کا دعویٰ کرے گا تو وہ جھوٹا ہوگا، کذاب ہوگا، دجال ہوگا۔ اس کے ساتھ ہر طرح کا تعلق ختم کرنا یہ لازمی ہے۔ کسی بھی طرح کا تعلق ایسے بندے کے ساتھ رکھنا یہ نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو قبر انور کے اندر تکلیف دینے کے مترادف ہے۔ اس ضمن میں چند احادیث مبارکہ بھی میں آج کے خطبہ میں آپ کے سامنے پڑھوں گا۔ ویسے تو کافی لمبی فہرست ہے جو احادیث مبارکہ اس موضوع پر نبی پاک صلی اللہ تعالی وسلم نے ارشاد فرمائی ہیں۔ میرے سامنے بھی ختم نبوت کے حوالے سے 30 احادیث مبارکہ موجود ہیں، لیکن چند ایک وقت کی مناسبت کے اعتبار سے میں انشاءاللہ آپ کے سامنے بیان کروں گا۔ پھر آپ کی ذمہ داری یہ ہے کہ آپ ان احادیث مبارکہ کو سن کے آگے دوسروں تک پہنچانے کا سامان کریں، کیونکہ نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے دین آگے پہنچانے کا حکم بھی دیا ہے، اور جو اللہ کے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی حدیث سن کر یاد رکھے اور آگے وہ دوسروں تک پہنچائے، ایسے بندے کے لیے نبی کریم صلی اللہ تعالی وسلم نے ہرا بھرا رہنے کی دعا بھی فرمائی ہے۔ تو جو سنیں گے انشاءاللہ آگے بھی پہنچائیں گے لوگوں تک، اور جو ہم پر فرض ہوا اس فرض کو ادا کرنے کی بھی کوشش کریں گے۔ اللہ رب العزت نے قرآن مجید میں بھی ویسے فرما دیا کہ ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ۔ یہ سب کچھ تو قرآن میں بھی فرما دیا کہ میرے محبوب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی شان یہ ہے کہ وہ تم میں سے کسی مرد کے باپ نہیں، ہاں وہ اللہ کے رسول ہیں، وخاتم النبیین، اور آخری نبی ہیں۔ اب اس آیت مبارکہ کا سادہ سا ترجمہ بھی ہمیں سمجھا دیتا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے بعد کوئی بھی نبی دنیا میں نہیں آ سکتا، اور اللہ کے نبی صلی اللہ تعالی وسلم بھی جب کسی کو دعوت ارشاد فرماتے، دین کی طرف بلاتے، تو آپ کا انداز بھی یہی ہوتا تھا کہ آپ صلی اللہ تعالی وسلم جب ضرورت محسوس کرتے پھر کلمہ طیبہ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ کے ساتھ لوگوں سے یہ گواہی بھی لیتے کہ تم یہ بھی کہو کہ میں اللہ کا رسول بھی ہوں اور اس کے ساتھ میں خاتم النبیین بھی ہوں۔ یعنی بعض اوقات صرف آپ کلمہ پڑھیں گے تو کافی ہوگا، آپ نے کلمہ پڑھ لیا بس کافی ہے، لیکن بعض اوقات آپ کو کلمے کے ساتھ ختم نبوت کا اظہار بھی کرنا پڑے گا۔ جب آپ کہیں اس طرح کی سمیل محسوس کریں، اس طرح کا کوئی بندہ لگے آپ کو کہ یہ شاید میرے بارے میں کوئی نرم، مجھے اس حوالے سے نرم پائے اور میرے سامنے کوئی اس طرح کی الٹی سیدھی بات کر دے گا، تو اس کے بولنے سے پہلے ہمارا یہ فرض ہے کہ ہم اپنی طرف سے ختم نبوت کا اظہار فرمائیں۔ حضرت زید بن حارثہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا واقعہ بڑا مشہور واقعہ ہے حدیث کی کتابوں میں، اور آپ نے، مجھے گمان ہے کہ کئی لوگوں نے سنا بھی ہوگا کہ یہ جب نبی پاک صلی اللہ تعالی وسلم کی بارگاہ میں پہنچے تھے، بچے تھے، تو ان کے والدین ان کو ڈھونڈتے ڈھونڈتے مکہ پاک میں آ گئے تھے۔ والد تھے، چچا تھے، اور ان کے قبیلے کے کچھ لوگ تھے۔ تو نبی پاک صلی اللہ تعالی وسلم کی بارگاہ میں جب یہ لوگ آئے اور انہوں نے آ کے اللہ کے محبوب صلی اللہ تعالی وسلم سے عرض کی
حضرت زید کے